gentlemen, I, on behalf of Bank of Punjab, welcome you all at the corporate briefing session 2026 of the Bank of Punjab. With me here is the President and the Management Committee team. The format of our corporate briefing session is that, first of all, our CFO will give you a presentation on the financial statements for the year ended 31st December 2025 and the first quarter of the 2026 ended March 31st, 2026. After the presentation, there will be a question and answer sessions. You are requested to please raise your hands and then we'll admit you for your questions. We'll ask 3 questions and then the management president sahab will answer. So I request Mr. Nadeem Amir, our CFO, to please start the corporate briefing session with the presentation. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all participants of the session. अच्छा ये आप बिल्कुल briefly as per the format बैंक ऑफ पंजाब का थोड़ा सा overview, उसके बाद branch network और other main important key features. Then Next slide. Financial results for the year 2025 and then little bit about the first quarter 2026 and then onward. ज़रा पिछली स्लाइड पे जाएं. ये थोड़ा सा ओवरव्यू है कि टोटल हमारा ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है, पेड अप कैपिटल, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की होल्डिंग, ब्रांच नेटवर्क, ATMs और स्टाफ स्ट्रेंथ एंड देन द क्रेडिट रेटिंग. नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हमारी एक्सपेंशन है. ओवरऑल पाकिस्तान में पंजाब 661 ब्रांचेस, सिंध 100 and then KPK 72, Federal Capital 24, Balochistan 18 and HEK and JP Pata 10, 11 and 5 subsequent. ऑपरेटिंग सेगमेंट्स में हम 5 तरह के सेगमेंट्स में ऑपरेट कर रहे हैं. कंज्यूमर बैंकिंग हमारा एक सेगमेंट है जिसके अंदर हम डिपॉजिट्स को रिटेल फाइनेंसिंग, एग्रीकल्चर और SME को हैंडल करते हैं. डिजिटल बैंकिंग के अंदर हम डिजिटल बैंकिंग के ऑल जितने भी ADC के चैनल्स रहते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के इनिशिएटिव्स हैं, गवर्नमेंट के जो डिपॉजिट्स हैं वो यहाँ से हैंडल करते हैं. दैन द कॉर्पोरेट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेगमेंट है हमारा, ट्रेड एंड कैपिटल मार्केट्स एंड देन इस्लामिक बैंकिंग का जो है सेगमेंट हम ऑपरेट कर रहे हैं. ये इंफॉर्मेशन और IFRS जो है वो 8 के तहत हम आपको प्रोवाइड करते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट. कि परफॉर्मेंस हाईलाइट्स में अगर हम जाएँ 2025 में तो डिपॉजिट्स जो हैं वो हमारे सब ने ऑब्वियसली इसको ऑब्जर्व किया होगा कि 2 ट्रिलियन रुपीज़ हमने क्रॉस किया और हाईएस्ट ग्रोथ है 34% की एवरेज करंट डिपॉजिट्स के अंदर ड्यूरिंग द ईयर 2025. सिमिलरली इस्लामिक के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है हमारी मैनेजमेंट का भी, और फिर कन्वर्जन इस्लामिक की हो रही है पूरे कंट्री लेवल्स के ऊपर. उसमें 58% का जो है ना वो हमारा इस्लामिक के अंदर हमारी ग्रोथ है टोटल डिपॉजिट्स में, जबकि 121% हमने करंट अकाउंट जो है उसमें ग्रोथ अचीव की है इस्लामिक के ड्यूरिंग द ईयर 2025. कॉस्ट टू इनकम रेशो सिग्निफिकेंटली हाई रही पिछले सालों में इनकम की वजह से, जबकि एक्सपेंस साइड जो थी वो हमारी बिल्कुल इंडस्ट्री के मुताबिक चलती है अगर हम उसकी रिलेशनशिप देखा जाए एज ए परसेंटेज टू डिपॉजिट्स, और अगर किसी और बैंक के साथ बेंचमार्क करें. लेकिन इनकम के ऊपर चूँकि प्रेशर होता है तो उसकी वजह से नेट इनकम जो थी जब हम कैलकुलेट करते हैं उसके साथ कॉस्ट टू इनकम रेशो तो हाई थी. अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता डाउनवर्ड ट्रेंड को देखते हुए अब हम 59.65 पे खड़े थे फॉर द ईयर 2025, और होपफुली इसमें फर्दर जो है वो इम्प्रूवमेंट जो है वो हम 2026 में रजिस्टर करेंगे बाय एंड ऑफ द ईयर. नेट इंटरेस्ट इनकम 2025 की जो ग्रोथ थी दैट वाज 84%. ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर अबाउट 100% की इंक्रीज़ थी हमारी बिफोर प्रोविजंस के अंदर, क्योंकि कैपिटल गेंस के ऊपर जो है वो हम रिलायंस हमने बहुत कम कर दी है पिछले 2-3 सालों में. सिमिलरली जो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स था उसमें 46% की ग्रोथ थी ड्यूरिंग द ईयर 2025. Q1 2026 रिसेंटली क्लोज हुआ, आपने रिजल्ट्स देखे होंगे. रिमार्केबल ग्रोथ ऑफ 155% इन द प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और अगर देखा जाए तो निम के अंदर 47% की ग्रोथ हमने Y-on-Y Q1 वर्सेस Q 2025 और 26 में हमने जो 47% की ग्रोथ अचीव की है इंटरेस्ट इनकम के अंदर. फ़ी कमीशन के अंदर 69% की ग्रोथ थी एज पर द कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड लास्ट ईयर. ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा 98% ग्रो हुआ और इसमें स्टिल कोई वन ऑफ शामिल नहीं था
दिस इज़ प्योरली जो थी वो हमारी ऑपरेटिंग इनकम है, इसके अंदर किसी किस्म का कोई हैविली कैपिटल गेन या कोई और वन ऑफ शामिल नहीं है। एवरेज करंट अकाउंट के ऊपर जो एम्फेसिस था वो कंटिन्यू रहा और 31% की ग्रोथ हमने रजिस्टर की है इन एवरेज डिपॉजिट्स ड्यूरिंग द क्वार्टर। और सिमिलरली कॉस्ट इनकम रेशो भी जो है वो अराउंड 10% जो थी, दैट इज़ below than the what we registered in the first quarter of the year 2025. की ड्राइवर्स प्रेजेंटेशन हमने लोड की हुई है, आप सबने देखे होंगे। सस्टेनेबल प्रॉफिट के लिए हमारे क्या थे, ऑपरेशनल एफिशिएंसीज हैं, एसेट क्वालिटी की इम्प्रूवमेंट है, डिपॉजिट ग्रोथ है, स्ट्रेंथनिंग अर्निंग्स रेजिलियंस है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट, अभी जफर साहब आपके उसके बारे में अपडेट करेंगे, एंड द गवर्नेंस एंड कंप्लाइंस। अगर मार्केट परफॉर्मेंस देखी जाए तो आपके सामने थी बड़ी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आई शेयर होल्डर्स के लिए ड्यूरिंग द ईयर 2025 के अंदर। हमारे जो डिविडेंड्स थे, हमने रिकॉर्ड डिविडेंड अनाउंस किया फॉर द ईयर 2025 इन द हिस्ट्री ऑफ द बैंक, और बड़ा अच्छा रिस्पांस जो था वो मार्केट से भी मिला, शेयर्स की ट्रेडिंग के हवाले से, और जितनी भी अदर बेंचमार्क्स हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के, ज़बरदस्त तरीके से हमने उसको अचीव किया। डिपॉजिट्स अगर अब देखें, नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाएं। कन्वेंशनल डिपॉजिट्स के अंदर 16% की ग्रोथ थी ड्यूरिंग द ईयर 2025 और 58% इस्लामिक के अंदर। सो मैंने अभी आपको बताया करंट अकाउंट के, नेक्स्ट स्लाइड चलते जाएँ। करंट अकाउंट को हमने 34% हमारा पॉजिटिव आया, हमने 476 बिलियन का जो है वो करंट डिपॉजिट्स जो थे वो हमने क्लोज किए हैं एज अगेंस्ट 354 बिलियन इन द ईयर 2025। एडवांसेस के अंदर सिग्निफिकेंट लाइन्स अगर आप देखें तो एडवांसेस टू एनपीएल की रेशो है वो सिग्निफिकेंटली डाउन है फ्रॉम 6.4% से 4.8% एज कम ऑफ द एनपीएल टू एडवांसेस रेशो ड्यूरिंग द ईयर 2025। बीओपी डिजिटल सक्सेस रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द ईयर 2025, नंबर्स आपके सामने हैं। डिजिटल बीओपी ऐप के यूज़र्स, बीओपी डेबिट कार्ड, एसएमएस बैंकिंग, व्हाट्सएप बैंकिंग, रास के प्लेटफॉर्म के ऊपर एटीएम कार्ड्स, एटीएम की अपनी परफॉर्मेंस, नंबर ऑफ़ एटीएम्स, दैन किसान कार्ड, कारोबार कार्ड, या पब्लिक सेक्टर के इनिशिएटिव्स ने सारे, अभी आपको जफर साहब इसके बारे में अपडेट करेंगे प्रेसिडेंट साहब। तमाम जो नंबर्स जो थे वो सिग्निफिकेंटली ग्रोथ अगर आप देखें तो सिग्निफिकेंट ग्रोथ है इसके अंदर फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ शेयर होल्डर्स। अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स, 3 बहुत बड़े इंडस्ट्री के अवार्ड्स हमने लिए 2025 में। बेस्ट बैंक फॉर एसएमई, बेस्ट बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड द वुमेन इंक्लूजन इन द ईयर 2025। बाकी आपके सामने अराउंड कोई हमने 2025 अवार्ड फर्दर चलाएँ, अगले स्लाइड से थे 20-25 अवार्ड जो थे वो हमने रजिस्टर किए हैं, लाइक एवरीवन सक्सेस, और इंशाल्लाह भी ये जो हमारा कामयाबी का सफ़र है वो जारी है। 2026 में भी मोर अवार्ड्स इंशाल्लाह आपके बैंक के ऊपर अचीव करेंगे हम। बाकी फ्यूचर स्ट्रैटेजी के ऊपर जो हमने डिजिटल एक्सीलेंस के अंदर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग एंड डिपॉजिट मिक्स की इम्प्रूवमेंट, की रिस्क मैनेजमेंट एंड साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेंथनिंग करना है, सस्टेनेबिलिटी और ईएसजी के ऊपर मेन एम्फेसिस है। ये 5 पिलर है हमारी स्ट्रैटेजी के जिसको हम लेके चल रहे हैं, और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे ट्रांसलेट हो रहे हैं, जैसा कि आपने Q1 देखा 2026 का, और इंशाल्लाह आगे भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम इसी तरीके से ग्रोथ पीपीटी में रजिस्टर करते चले जाएंगे ड्यूरिंग द ईयर 2026। नेक्स्ट देखें जी, इसमें कुछ ये की फाइनेंशियल्स हैं हिस्टोरिकली लास्ट 26 के, ये एज प्रिंटेड एज पर बैलेंस शीट नंबर्स हैं। Q1 के नंबर भी ऑलरेडी हम जो है वो पब्लिश कर चुके हैं बैलेंस शीट के। और नेक्स्ट स्लाइड देखें, नेक्स्ट स्लाइड, ये पीपीटी के नंबर हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और बैलेंस शीट्स की जो कंपोजिशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ वो हमने दिया। तो ये एक थोड़ा सा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर थोड़े हाइलाइट्स थे एज ए फॉर्मेट, हमने आपको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट ओवर टू कामरान साहब, प्लीज प्रोसीड। जी, थैंक यू वेरी मच नदीम साहब। नाउ we'll start taking questions. नहीं, पहले before the questions, let me try and tackle a few things that must be playing up on your minds. और अगर आपके माइंड से प्ले अप नहीं कर रही तो मैं आप लोगों को नच कर देता हूँ कि दिस आइटम्स को आपके माइंड पे
प्ले अप होना बहुत ज़रूरी है विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट्स. पहला जो सवाल बड़ा ऑब्वियस सा आप लोगों के जहनों में होगा और आना चाहिए अगर नहीं है तो, वो ये कि जो हमारा डिपॉजिट है वो किस तरह इम्पैक्ट करता है विद द पॉसिबल ट्रेजरी सिंगल अकाउंट इम्प्लीमेंटेशन इम्पैक्ट. अच्छा, पहले तो मैं इसमें आपको ये एक्सप्लेन कर दूं कि ट्रेजरी सिंगल अकाउंट की एक लॉजिक क्या है, व्हाट इज़ द थिंकिंग बिहाइंड implementing treasury single account. Essentially it's related to the fact that वो सारी entities जिसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या कोई भी गवर्नमेंट जो है वो फंड कर रही है, उस गवर्नमेंट की जो दूसरी तरफ क्योंकि गवर्नमेंट बोरो करके वो फंड कर रही है, तो लिहाजा एक अच्छी कैश मैनेजमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि वो सारे पैसे जो हैं वो गवर्नमेंट के पास रहें और वो गवर्नमेंट उसके ऊपर ही अपनी इंटरेस्ट सेविंग कर सके रादर देन एनी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट विल डू द. तो उसके ऊपर जो है ना वो गवर्नमेंट खुद अपने इंटरेस्ट मैनेजमेंट को बेहतर कर ले रादर देन एनी अदर कंपनी एंटिटी कीपिंग दैट कैश विद देम and earning interest on it. तो ये उस लॉजिक के तहत ट्रेजरी सिंगल अकाउंट को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और किया जाने का इरादा है. और उस सिलसिले में जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो ऐसी एंटिटीज़ हैं जिसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर रही और वो अगर ख़ास तौर से लिस्टेड एंटिटीज़ हैं तो दे आर नॉट ऑब्लिगेटेड टू बी पार्ट ऑफ द ट्रेजरी सिंगल अकाउंट. ये ज़रूर पॉसिबल है कि अगर वो एंटिटीज़ जो हैं वो डिपार्टमेंट हैं या अथॉरिटी हैं तो उनके लिए पॉसिबल है कि उनको किसी बिल के तहत, जिस तरह पोर्ट कासिम अथॉरिटी है, किसी बिल के तहत जो है वो TSA में डाल दिया जाए. मगर ख़ास तौर से जो SOEs ऐसी हैं जो लिस्टेड हैं या वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ हैं, वो एंटिटीज़ TSA से बाहर रहेंगी. और जो मेजॉरिटी ऑफ द डिपॉजिट्स आपको नज़र आता है इन द इंडस्ट्री ओवरऑल, वो उन्हीं एंटिटीज़ का है जो कि लिस्टेड एंटिटीज़ हैं, लार्ज और या उनके पेंशन फंड हैं या प्रोविडेंट फंड है लाइक OGDC फॉर एग्जांपल. तो एक तो ये समझने की ज़रूरत है कि वो TSA में वो वाली एंटिटीज़ आएंगी कि जो डायरेक्टली बेनिफिट लेती हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के फिस्कल अकाउंट से, या थोड़ा सा स्ट्रेच करके वो एंटिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट कंसिडर होती हैं या अथॉरिटी कंसिडर होती हैं, तो गालिबन वो भी आ सकती हैं. बट बाय लॉ अभी फॉर द टाइम बीइंग जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाया है ट्रेजरी सिंगल अकाउंट का कॉन्सेप्ट, उसमें उन्होंने सिर्फ करंट बैलेंसेस के बारे में कहा है कि वो आप शिफ्ट करें, क्योंकि ज़्यादातर एंटिटीज़ जो हैं वो सेविंग अकाउंट में नहीं बल्कि टर्म डिपॉजिट में रखवाती हैं पैसे. देयरफॉर जैसे जैसे वो मैच्योर होता जाएगा और आता जाएगा, आई गेस द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस विल कम फ्रॉम द गवर्नमेंट कि उन पैसों को भी आप ट्रेजरी सिंगल अकाउंट में शामिल कर लें. अगर मैं आज का नंबर लेता हूँ बैंक ऑफ पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो कौन सी ऐसी एंटिटीज़ हैं जो इम्पैक्ट कर सकती हैं थ्रू ट्रेजरी सिंगल अकाउंट, उसके कितने डिपॉजिट हमारे पास पड़े हुए हैं, तो वो तकरीबन 0.45% है ऑफ आर टोटल डिपॉजिट बेस. So therefore the impact on the Bank of Punjab of these treasury single accounts today and even in the future will be minimal because of 3 reasons. One, जिस तरह मैंने आपसे बताया करंट अकाउंट बहुत छोटा है. नंबर 2, अगर मैं करंट अकाउंट के अलावा बाकी भी शामिल कर लेता हूँ जो आज ट्रेजरी सिंगल अकाउंट में शामिल हो रहे थे, वो 1% से कम है. और अगर मैं उसके ऊपर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अकाउंट्स भी शामिल कर लेता हूँ, तो उसमें वो एंटिटीज़ जो क्वालिफाइड ट्रेजरी सिंगल अकाउंट के लिए कभी भी नहीं करेंगी, उनके डिपॉजिट है और दूसरे के. तो बहुत अगर मैं अपने आप को स्ट्रेच भी करता हूँ तो मैक्सिमम 20% से ज़्यादा इन अ वर्स्ट केस सिनारियो ओवर द कोर्स ऑफ 5-6 ईयर्स वो. लेकिन जिस तरह हमारा डिपॉजिट ग्रो कर रहा है उतना ही ज़्यादा उसका इम्पैक्ट कम होता जाएगा और हमारी कॉस्ट ऑफ फंड पे उसका इम्पैक्ट जो है वो तो बिल्कुल ही मिनिमल रहेगा, क्योंकि ये सारे एक्सपेंसिव डिपॉजिट्स हैं एंड वी आर एक्टिवली ट्राइंग टू शेड दोज डिपॉजिट्स एज वी गो अलॉन्ग, irrespective of whether treasury single account comes through or not. दूसरा जो आप लोगों के जहनों में सवाल आ सकता है वो ये कि क्या
ہماری جو ہے وہ جو ابھی ریٹ ہائک آیا ہے اس کی وجہ سے جو ہمارا نیم ہے وہ انڈر پریشر آ رہا ہے, جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا جو ہے جو کیپٹل گین تھا وہ اس کو امپیکٹ لگا ہے, اور ہینس اس کا تھوڑا سا امپیکٹ جو ہے کار کے اوپر آیا ہے. تو ایک تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو پوری ڈبیٹ چل رہی ہے اس کے بارے میں کہ جی یہ بینکوں نے کوئی لاس کر دیا, یہ کوئی لاس ایکچوئل لاس نہیں ہے, یہ نوشنل لاس ہے. یہ اس صورت میں لاس کنورٹ ہوگا انٹو کیش کہ جب آپ کے اوپر کوئی کیپٹل کال آئے گی, آپ کے اوپر کوئی کیش کی کال آئے گی اور آپ کو ڈپازٹس واپس کرنے پڑیں گے, تو دیر فار یو ہیو ٹو کنورٹ دیز, سیل یور سیکورٹیز اینڈ کنورٹ دیٹ انٹو کیش ٹو ریٹرن ٹو دا ڈپازٹرز. ایسا کسی قسم کی کوئی رسک جو ہے وہ ہمیں فی الحال نظر نہیں آ رہا آن دا ہورائزن ایٹ دا انٹائر انڈسٹری لیول, لیٹ الون ایٹ آر اون لیول. سو دیر فار یہ جتنا ڈسکشن بھی یہ تھریٹیکل ڈسکشن ہے, کیونکہ ایز لانگ ایز آپ کے پورٹ فولیو کا اور آپ کی کاسٹ آف ڈپازٹ کے اندر انف مارجن موجود ہے تو آپ کو اس بات کی فکر کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کا نوشنل لاس کتنا ہوا ہے, بیکاز وہ نوشنل لاس ہی ہے, وہ ریئل لاس میں کبھی بھی کنورٹ نہیں ہوگا, کیونکہ یو آر اسٹل ان اے پازیٹیو اسپریڈ. آپ کا ریٹرن آن انویسٹمنٹس آر گیونگ یو مور دین دا کاسٹ آف فنڈنگ. اور جہاں تک کاسٹ آف فنڈنگ کا معاملہ ہے اس میں تقریباً اس وقت ایز وی اسپیک صرف اگر میں اپنے فکسڈ انکم فکسڈ ریٹ فکسڈ انکم انویسٹمنٹ کو دیکھتا ہوں تو تقریباً 200 بیسس پوائنٹ کا ابھی بھی میرے پاس مارجن موجود ہے, اور دا لائف از ویری اسمال, اٹس اونلی 1.7 ایئرس کی اس کی لائف موجود ہے. سو دیر فور وی ڈو ناٹ ایکسپیکٹ اینی لاس کمنگ تھرو آن آر بکس in the physical shape. If anything, once we'll end this portfolio on a positive spread, this will add into our profitability as well as into our capital. Dividend آپ کو پتہ ہے ہم نے لاسٹ ایئر میں دیا تھا تقریباً 2.5 روپیز کا, جو کہ دی ہائیسٹ تھا ایور ان دا ہسٹری آف بینک آف پنجاب. اور ہم نے لاسٹ ایئر میں فرسٹ ٹائم ہم نے ڈویڈنڈ انٹرم ڈویڈنڈ بھی دیا تھا. تو اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ماشاء اللہ سے شیئر پرائس میں ریلی آئی ہے. ابھی آپ تھوڑا سا ہمیں اننیسریلی پینلائز کر رہے ہیں, شیئر پرائس تھوڑی سی ڈاؤن ہے, مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وی نیڈ ٹو بی ٹریٹڈ دا وے وی آر سپوز ٹو بی ٹریٹڈ. وی آر ڈوئنگ ویری ویل. اور جس طرح ابھی سی ایف او صاحب فرما رہے تھے کہ ہماری جو پروفٹ بفور ٹیکس ہے اس میں کوئی بھی کیپٹل گینز کا امپیکٹ نہیں ہے, اس کے باوجود وی ہیو پوسٹڈ دا ہائیسٹ پروفٹ گروتھ ان دا انٹائر انڈسٹری آف 2.6 times. اینڈ دیر فور وی آر جسٹ ناٹ ایکسپیکٹنگ اینی so we are not expecting that any of these dividend policy of ours will get compromised or impacted in any manner. So وہاں پر بھی آپ کو ایک کمفرٹ ہونا چاہیے. آن دا جو تیسرا آپ کے ذہنوں میں سوال غالباً آپ کے ذہنوں میں گونج رہا ہوگا وہ ہے ڈپازٹ کا ڈکلائن. آپ کو نظر آ رہا ہے. دیکھیے فرینکلی اسپیکنگ میری حد تک جو ڈپازٹ ہے وہ اس کا ڈکلائن ڈزنٹ میٹر مچ اگر وہ پیریڈ اینڈ کا ڈکلائن ہے. اگر میرے پاس ایوریج ڈکلائن جو ہے وہ نیچے آتا ہے تو وہ میرے لیے کنسرن کی بات ہے. آئی مسٹ لائک ٹو شیئر ود یو کہ ہماری جو گروتھ رہی ہے ڈپازٹ کی, ایوریج ڈپازٹ گروتھ وہ لاسٹ ایئر میں 35.3% رہی ہے. تو ہمارا بیس آلریڈی بہت ہائی ہو گیا ہے. اب اس کے اوپر گروتھ اگر ہم نے فرسٹ کوارٹر میں 18.5% پوسٹ کی ہے تو یو کین ویری ویل فگر آؤٹ دیٹ وی ہیو ڈن اے گریٹ جاب ان ٹرمز آف مینیجنگ our average is better than what was there in the last year, and this momentum shall continue. We have targeted the average current account growth of how much, Nadeem sir, this year?
30%, and we are very certain that we'll be able to continue with that momentum the way things are going. کچھ ندیم صاحب نے آپ سے شیئر کیا اور کچھ میں چاہوں گا کہ ہم سوال جواب کی طرف چلیں تاکہ we'll be able to respond to your questions in a more direct fashion, جو بھی چیزیں اور آپ کے ذہن میں. مگر یہ 3 چیزیں ایسی تھیں جو میرا خیال تھا کہ شاید آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہوں گی with respect to our first year performance, so that's why I decided to tackle them right at the outset rather than waiting for it for later. جی now let's start the question answers. آپ اپنے پلیز ہینڈ ریز کر دیجئے, پھر ہم 3 questions لے لیں گے, پھر اس کے بعد پریزیڈنٹ صاحب آنسر کریں گے. ولید صاحب فرام میپل لیف سیمنٹ, ان کو لیجئے. ولید صاحب آپ اپنا سوال کیجئے پلیز. سر تھینک یو فار ایکسپلیننگ ٹی ایس اے سو ویل. بس میرا ایک تھوڑا سا اس میں تھا جو مجھے آپ کا ایک پارٹ شاید سمجھ نہیں آیا. آپ نے بولا اس میں پروونشل ڈپازٹس جو ہیں وہ ابھی شامل نہیں ہیں بٹ آگے جا کے شامل ہو سکتے ہیں, ایم آئی رائٹ؟ اینڈ اس کے علاوہ آپ لوگوں کا انویسٹمنٹ پورٹ فولیو سے ریلیٹڈ کویشچن تھا کہ اگر آپ اس میں پورٹ فولیو مکس اپنا بتا دیں فلوٹنگ اور فکس کا, اینڈ ان کے اوپر ییلڈ اور اسپریڈز آپ کیا کما رہے ہیں اور ان کی ویٹڈ ایوریج میچورٹی کیا ہے ابھی؟ ولید صاحب آپ نے تو کوئی سوال نہیں چھوڑا, سارے تو سوال پوچھ لیے خطرناک. میں آپ کو بھی اس کا ہم آپ کو جواب بالکل دے دیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار آسکنگ دیس کوسچنز. اینڈ ری پرائسنگ کا بھی اگر آپ اس میں فلوٹنگ پورٹ فولیو کی ری پرائسنگ کا بھی اگر بتا دیں, بیکاز کچھ بینکس ہیں جنہوں نے اپریل میں کی تھی جب یہ انٹرسٹ ریٹس اوپر گئے تھے, تو اس حوالے سے کہ کتنا پورشن اگر آپ کا ری پرائس ہوا ہے اس ٹائم پیریڈ میں. ایک تو ولید صاحب نہیں, آپ نے بالکل صحیح سنا ہے. میں نے آپ سے گزارش یہ کی ہے کہ آج دیکھیے ٹی ایس اے جو ہے نا, یہ میں آپ سے ایک چیز چلیں آج شیئر کر لیتا ہوں. سب سے پہلے ٹی ایس اے کا کانسیپٹ 2016 میں آیا تھا جب میں منسٹری آف فائنانس میں اس وقت اتفاق سے بجٹ ڈپارٹمنٹ کے نیچے ہوتا تھا ایز ڈی جی نیشنل سیونگس. تو وہاں پر یہ کانسیپٹ 2016 میں پہلی دفعہ انٹروڈیوس کرایا گیا تھا, اور اس وقت سے ان کو 10 سال لگے ہیں ٹو گیٹ ٹو دس پوائنٹ ویئر وی آر اسٹینڈنگ ٹوڈے. اوکے, اینڈ یہاں پر اب یہ گریجولی آگے چلے گا, اس طرح آپ دیکھ ہی رہے ہیں. ابھی انہوں نے کرنٹ اکاؤنٹ بیلنسز کو بارے میں کہا ہے, اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ جو فیڈرل گورنمنٹ کی اینٹیز ہوں گی اس کے اکاؤنٹس پہ جائیں گے. یہ اگر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آگے کیا ڈسکشن چلتی ہے آن این ایف سی ایوارڈ اینڈ آل, اس کے بعد ہمیں پتہ لگے گا کہ پروونشل گورنمنٹ کے ڈپازٹس بھی امپیکٹ کریں گے یا نہیں کریں گے. بٹ اگر میں نے تو آپ سے گزارش یہ کی تھی کہ اگر ورس کیس سیناریو میں بھی وہ ہوتا ہے, ورس بلکہ میں نے ورڈ یوز کیا تھا ورس کیس, میں اس کو ایک اور ایڈ کر دیتا ہوں ورس اس کے اندر, ورس کیس بھی سیناریو اگر ایونچولی بھی چلا جاتا ہے, این ایف سی ریوائز ہو جاتا ہے اور اگلے 5-6 سال میں جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ وہاں تک پہنچتی, تو شاید تب تک پروونشل ڈپازٹ پہ بھی کوئی امپیکٹ پڑے. مجھے اگلے 4-5 سال تک کوئی امپیکٹ لگتا ہوا نظر نہیں آ رہا on any sort of any provincial deposits whatsoever. So I hope I'll be able to answer your question as far as the provincial deposit in TSA is concerned. Now on the floater and fixed mix, ہمارا جو floater اور fixed کا mix ہے, وہ fixed جو ہے وہ 1/3 ہے, actually 31% to be precise, and rest is 69% is the floater. باقی جو ییلڈ ہے, اور جہاں تک فلوٹنگ انویسٹمنٹ کی آپ نے ری پرائسنگ کی بات کی ہے, میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے ٹریجرر جناب قاسم ندیم صاحب سے کہ وہ ذرا اس پہ ایکسپینڈ کر دیں. قاسم صاحب. جی السلام علیکم. جی سو ایز جسٹ ایکسپلینڈ رفلی 30% از the fixed rate bond portfolio and remainder is in the form of floating rate bonds and treasury bills. Of that جو yield کی بات ہے, سو جو ہمارے فکسڈ ریٹ بانڈ ہیں دے آر ییلڈنگ اراؤنڈ 11.5%. فلوٹرس کا جو اسپریڈ ہے دیٹ از آلموسٹ 75 بیسس پوائنٹس, بٹ دا گڈ تھنگ از کہ فلوٹرس کا جو ہمارا ٹائم ٹو میچورٹی ہے دیٹ از لیس دین 2.5 years. سو دا اسپریڈ ڈیوریشن آن دا فلوٹرس از ویری ویری کنٹینڈ. سملرلی جو ہماری ماڈیفائڈ ڈیوریشن ہے آف دا فکسڈ ریٹ بانڈس دیٹ از 1.7. سو اگین دی انٹرسٹ ریٹ سینسٹیوٹی آف دی اوور آل پورٹفولیو is very contained. So even if there is any further interest rate volatility from here onwards, the impact will be very contained, and we are very well
positioned for that. And you also asked about the repricing of the floating rate bond. So just like the rest of the industry, the portfolio is designed in a way that the major portion got repriced in the month of April. So April में जो था वो the yields were also higher of the T-bills, that is the benchmark. और जो हमारा जो portfolio वहाँ पे जो था, it got repriced at better rates. So major portion of the floating rate bonds, they got repriced in April. शहबाज अशरफ साहब का क्वेश्चन है, what is your target current account deposit growth for the year 2026? When can we expect the bank to start paying quarterly dividends? And the third question is fee and commission income, say a decent increase. Sorry, पहला वाला क्या है? पहला हुआ है करंट अकाउंट डिपॉजिट का Balance. 2026 का टारगेट. Second is quarterly dividends. When can the bank start paying quarterly dividends? जी. And the third question is on fee and commission income, and what was the main reason for this increase quarter on quarter? ये तीन questions हैं शहबाज अशरफ साहब. जी, ओके. और उसके बाद अहमद ताहिर साहब का question है provisioning. Why is provisioning so high in December quarter? Results in this is this temporary or is it expected to continue going forward? This question is from Shozab Shafiq Saab from IEL. Company's expected dividend payout ratio for the year 2026. अच्छा जी, पहले तो शहबाज अशरफ साहब का जवाब दे देते हैं. जो करंट अकाउंट डिपॉजिट टारगेट है 2026 का, देखिए जिस तरह मैंने पहले कहा, ईयर एंड का तो टारगेट इज फ्रेंकली स्पीकिंग मेरी हद तक को बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो एवरेज बैलेंसेस हैं उसको ग्रो करना चाहिए. आपको देखना चाहिए बाकी के केस में भी कि एवरेज बैलेंसेस कहाँ होंगे. और जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की कि हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि जो एवरेज बैलेंसेस हैं हमारे एट द ईयर एंड वो 30% नेक्स्ट ईयर हम एवरेज डिपॉजिट पे ग्रो करेंगे इन करंट अकाउंट. सो दैट इज़ अ वेरी एम्बिशियस नंबर, बट वी आर कॉन्फिडेंट दैट विल बी एबल टू मीट दैट नंबर इंशाल्लाह. क्वार्टरली डिविडेंड जी, अभी तो फ़िलहाल तो आप ज़रा थोड़ा सा इसी बात पे इत्तेफाक करें कि हमने इंटरम डिविडेंड दे दिया है और हमने हाईएस्ट डिविडेंड दे दिया है इन द हिस्ट्री ऑफ बैंक ऑफ पंजाब. मेरे लिए ये कहना मुश्किल है कि कब से हम क्वार्टरली डिविडेंड देंगे. एक क्वार्टर तो गुजर गया है. अब लेट्स होप कि हम मोमेंटम कंटिन्यू रखें, जो इंशाल्लाह हमारा पूरा इरादा है कि हम रखेंगे, कि हम हाफ ईयर में कुछ डिविडेंड दें. उसके बाद फिर आगे देखते हैं कि क्या होता है. बट वो कहते हैं ना, एक मिसरा है बड़ा मशहूर कि पैबस्तर है शगर से उम्मीद बाहर रख. तो पैबस्तर है शगर से उम्मीद बाहर रख. आप हम पे जो है ना प्रेशर डालते रहें रेट बढ़ा के शेयर प्राइस का, ताकि हम और ज़्यादा डिविडेंड नहीं कोशिश करें. जितना आप शेयर प्राइस की बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा हमें इस बात की यकीन होगा कि आप चाहते हैं कि डिविडेंड जो है ना वो क्वार्टरली भी आए और अच्छा डिविडेंड लेटर ऑन भी आए. तो ये प्लीज़ ज़रा आप हम पे प्रेशर ज़रा जारी रखें कि हम देखें ना आपको प्राइस कहाँ ले गए आप. तो इस तरह प्राइस और बढ़ाते रहें और हम पे प्रेशर टलता रहेगा कि हम इसको लेके जाएं. इट्स ऑलवेज अ टू वे ट्रैफिक. कमीशन एंड फ़ी जी, माशाल्लाह से हमारी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग टीम, आपको पता ही है, उमर खान साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, जो हमारी कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को चलाते हैं. उन्होंने दे डन अ फिनोमिनल जॉब एज ऑलवेज एज एवरी ईयर. बट इस साल जो है वो प्राइमरी रीज़न ऑफ दैट ग्रोथ इज़ एक्चुअली फ्रॉम दी डिजिटल बैंकिंग साइड. एंड डिजिटल बैंकिंग के अंदर जो हमने बहुत सारे प्रोग्राम मैनेज किए हैं लेटली, इंक्लूडिंग BISP. आपको बड़ी खुशी होगी सुन के कि BISP में 3 ही बैंक हैं, और 3 बैंक हैं जिनको मैक्सिमम जितने मिल सकते थे उनको रीजन्स वो मिले हुए हैं. एक हम है, एक हबीब बैंक है और एक बैंक अल-फलाह है. इन सब चीज़ों ने, और फिर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ जो प्रोग्राम है उसके अंदर हम लोगों ने किस तरह फ्लड की पेमेंट्स की हैं, जिस तरह रमज़ान निगरान की पेमेंट की हैं, किस तरह हमने फेडरल गवर्नमेंट की पेमेंट्स की हैं, वो सब चीज़ें इस दफ़ा ऐड हुई हैं और वो आपको कमीशन फ़ी में नज़र आ रहा है. हमें वो मोमेंटम कंटिन्यू करता हुआ नज़र आ रहा है गोइंग इनटू द फ्यूचर ऑल्सो. नदीम साहब, उसके अलावा तो कोई बाकी डाइवर्सिफाइड है. ट्रेड के अंदर भी जी, ट्रेड पे हमारा बड़ा ज़्यादा फोकस है. ट्रेड पे आपने देखा होगा हमारे नंबर्स बड़े इंप्रूव हुए हैं और होंगे. जैसे नदीम साहब फरमा रहे हैं कि यू विल सी मोर इम्प्रूवमेंट इन आर नंबर्स ऑफ ऑन द ट्रेड साइड टू. तो कमीशन फ़ी तो मुझे इंशाल्लाह यहाँ से ऊपर ही जाता हुआ नज़र आ रहा है बहुत ही अच्छी तरीके से. वैसे तो सारे नंबर ही बहुत ऊपर जाते हुए नज़र आ रहे हैं, मगर ऑब्वियसली आपको पता है रिस्क हैं, हेडविंड्स हैं इन द फॉर्म ऑफ द वेस्ट एशियन
crisis situation. But nevertheless, I think we are navigating well so far. احمد طاہر صاحب نے فرمایا تھا کہ ہماری پروویژننگ بہت ہائی تھی ان دسمبر. آئی ڈونٹ تھنک اٹ واز انیوژولی ہائی. جنرل ریزرو ہم نے کریٹ کیا ہوا. جنرل ریزرو ہم نے ضرور کریٹ کیا تھا جی, وہ اس اینٹیسپیشن میں کریٹ کیا تھا کہ ایک تو کچھ ہماری ایک دو انسیڈنٹ ہوئے تھے آن دا ڈیجیٹل بینکنگ سائٹ, تو ہم نے اس کے لیے پروویژننگ جو بائی دا وے یہ وارنٹیڈ ٹو بی ریورسڈ, اینڈ وہ ہم اسی سال کے اندر وہ ریورس ہو جائے گا کیونکہ اس کے اندر ہماری ساری ریکوری ہو چکی ہے. بٹ مور امپورٹنٹلی جو ہیڈ ونڈز آگے آ رہی تھیں اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم ذرا کنزرویٹیولی چلیں اور دیکھیں کہ سچویشن کہاں جاتی ہے. تو وی کریٹڈ اے جنرل ریزرو. وی ڈونٹ ایکسپیکٹ that kind of reserve will be necessary this year at all. If anything, if things go well, jo inshallah they will, then you will see an even better results on the provisioning numbers too going into the future. And I'm pretty certain that the moment this whole West Asian problem is sorted out, we will be in a much better position to then do some kind of reversal on that general reserves as well. شوزب شفیق صاحب نے فرمایا تھا ڈویڈنڈ پے آؤٹ ریشو. ندیم صاحب یہ آپ کا شعبہ ہے تو میں بتا نہیں سکتے جی ہم نے نہیں, یہ تو نہیں بتا سکتے. یہ میں ضرور کہہ دیتا ہوں کہ یہ میں آپ کو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری پوری کوشش یہ ہوگی, کیونکہ میرے ساتھ پھر بعد میں سی ایف او صاحب بہت شدید ناراض ہوتے ہیں میرے, تو میں جتنا کہہ سکتا ہوں اتنا ہی کہوں گا آپ سے کہ ہماری پوری کوشش یہ ہوگی کہ جو ہماری لاسٹ ایئر کی ڈویڈنڈ پے آؤٹ تھی ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کی لائن میں ہی رہیں, اس سے زیادہ ڈیویٹ آگے پیچھے نہ کریں. ندیم صاحب یہ صحیح میں نے کہا ہے یا فرما دیا؟ ٹھیک. تو یہ ہماری ایک پوری کوشش ہے. جس طرح میں نے آپ سے کہا بال آپ کے کورٹ میں ہے, جتنا آپ زیادہ شیئر پرائز بڑھائیں گے اتنا ہم پہ پریشر پڑے گا, جتنا پریشر پڑے گا اتنا ڈویڈنڈ اچھا ہوگا. تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ لوگ ذرا پرائز ایسی جگہ لے کے آئیں کہ جہاں پھر ہم بھی کہیں کہ یار واقعی یار جسٹ میک شیور کہ لوگ ڈس اپوائنٹ نہ ہو اور ہم ڈویڈنڈ بھی اچھا دیں اور پے آؤٹ بھی بہتر ہو. جی سر. نیکسٹ کوشچن از فرام مسٹر فائز نوید بٹ صاحب. ہی از سیئنگ دیٹ کار compression versus dividend decision. Your car declined 371 basis points in a single year from 17.93% to 14.22%. Yet the board simultaneously declared its highest ever dividend of rupees 2.5 per share at a 51.3% payout ratio. The buffer over the regulatory minimum is now only 272 basis points. How does management reconcile paying out over half of its earnings as dividends when capital adequacy is under visible pressure? What is the target CAR range over the next 24 months? And at what payout ratio does the board feel capital is adequately protected? بٹ صاحب تھینک یو, آپ نے زندگی بڑی آسان کر دی, کیونکہ میں جو آپ کو سن رہا ہوں وہی سن رہا ہوں کہ ڈویڈنڈ نہ دیں آپ. تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ یہی چاہیں گے تو ہم ایسے ہی کر لیں گے. تو پلیز ذرا چیٹ میں ضرور لکھ دیجیے گا کہ آپ چاہتے کیا ہیں, کیونکہ مجھے امپریشن یہ لگ رہا ہے کہ شاید آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ڈویڈنڈ نہیں دینا چاہیے. آلدو میں بھی آپ کی چیزوں کا جواب دوں گا کہ ہم نے کس فلاسفی اور اسٹریٹجی کے تحت وہ دیا تھا, بٹ مجھے لگ یہ رہا ہے کہ شاید آپ یہ ایڈوائز کر رہے ہیں کہ ہمیں ڈویڈنڈ نہیں دینا چاہیے. تو پلیز ذرا کلیریفائی کر دیجیے گا اور بتا بھی دیجیے گا کہ آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے. جی ولید صاحب ہی کا دوسرا سوال ہے کہ what rate is the bank currently offering on term deposits and what spread is it earning on the deposits? اچھا جی. جی سر. ایک کوشچن کیا اسپریڈ؟ جی اسپریڈ اور اسپریڈ آن انویسٹمنٹس جی یا اوور آل؟ سر ڈپازٹس کے اوپر اسپریڈ. میری فلاسفی یہ ہے کہ میں آپ کو جتنی زیادہ باتیں بتاؤں گا اتنا ہی زیادہ آپ پازیٹیولی ریئیکٹ کریں گے ٹو مائی شیئر پرائز. مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ جب آپ لوگ شیئر پرائز پہ اس طرح ریئیکٹ نہیں کرتے نا, تو یہ لوگ پھر میرا اور انڈر پریشر کرتے ہیں کہ جی کر لیا تسی کام, ویخ لیا, یہی چاہیے سی تانوں, تسی ایڈا کچھ انہوں نے دسیا, سارا کچھ دسیا. کوئی بینک آپ کو اتنا ایکسپلین نہیں کرتا ٹی ایس اے کے بارے میں, کوئی ایکسپلین نہیں کرتا کہ یہ اس کی کیلکولیشن کیسے ہوتی ہے. جو ابھی شیئر پرائز بڑھتی ہے تو آپ کے انویسٹمنٹ پہ کیا امپیکٹ پڑتا ہے. میں تو آپ کو ہر چیز کتاب کھول کے دکھا رہا ہوں نا. تو میری آپ سے ریکویسٹ یہ کہ آپ لوگ بھی اس طرح رسپونڈ کریں پرائز کی حد تک, اور خاص طور سے میں تاکہ اپنی ٹیم کے سامنے انڈر پریشر نہ ہوں
یہ ہمارے وکیل صاحب بہت ناراض ہوتے ہیں, یہ ہمارے ڈیجیٹل والے بہت ناراض ہوتے ہیں, ہمارے ہمارے آڈٹ والے بڑے ناراض ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں نے ذرا مجھے بچانا ہے اس کی حد تک. جی بتائیے. جی, the next question is from Mr. Shankar Talreja, CFA. ان کا question ہے, a big advertisement of the auction of Hira Textiles was published by BOP today. Can you please confirm what amount company is expected to recover? And is this part of the restructuring with Hira or forced sale? پہلے تو بٹ صاحب وہ آپ کے سوال کا جواب, جو ہمارا کار تھا ایٹ دا ایئر اینڈ, وہ صرف ایک ایئر اینڈ کا فنومنا تھا, اینڈ سبسیکوینٹلی دیٹ ایسپیکٹ واز ٹیکن کیئر آف. لیکن جو ہمارا, اگر آپ نمبر دیکھیں گے ان ٹرمز آف بیکاز آف این اپرچونسٹک ڈیل دیٹ کیم آر وے, آپ فرسٹ کوارٹر کا نمبر دیکھیں گے تو اس کا جو امپیکٹ آ رہا ہے وہ ہمارے کیپٹل گین کی کمپریشن کی وجہ سے آ رہا ہے کار کے اوپر. جس طرح میں نے پورا ایکسپلین آپ کو کیا کہ ایز لانگ ایز دا اسپریڈ از پازیٹیو, جو ولید صاحب نے سوال پوچھا ہے آپ کے بعد, as long as the spread is positive, we will end up making money on that deposit. This whole compression is merely a notional thing. We are far ahead of the target of 11.5% car. میرا اپنا پرسنل یہ خیال ہے کہ بہت زیادہ ہمیں کیپٹل کو لیوریج کرنا چاہیے, یقیناً بہت اگریسولی اتنا نہیں جانا چاہیے کہ ہماری جو اپنی رسک کا اسپیکٹ ہے وہ کمپرومائز ہو کسی بھی صورت, مگر ہمیں جتنا میکسیمم اپنے لیوریج کرنا چاہیے کیپٹل کو اتنا لیوریج کرنا چاہیے. دیکھیے, بینکنگ انڈسٹری ان پاکستان is essentially become a very trivial business. It's all about who has the capital and who has the current accounts. باقی جو چیزیں ہیں وہ ڈیجیٹل سائڈ پہ ذرا کمپلیکس ہیں, اور بی او پی ہیز ڈن اے فینومنل جاب. وی آر ناؤ دا نمبر 1 ڈیجیٹل لینڈر ان پاکستان, اینڈ وی بلیو دیٹ جو کام ہم نے کیا ہے اس کی وجہ سے ہمارے جو اسپریڈز ہیں, یہ میں ولید صاحب کا بھی سوال کا جواب ساتھ ساتھ ہی دے رہا ہوں, جو اسپریڈز ہیں وہ اور مزید بہتر ہی ہوں گے, وہ کمپریس نہیں ہوں گے. اور جو اسپریڈس کی بات ولید صاحب آپ نے کی ہے, وہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں اباؤٹ امپیکٹ آن نیم, then every 1% increase will have a 35 basis point impact on our NIM, which is neither here nor there really. So overall basis pe there is enough potential available, and اس طرح میں نے آپ سے کہا 30% growth in current accounts is expected. This margin will keep on improving as we go along. ہیرا ٹیکسٹائل پہ میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے سی آر او صاحب یہاں تشریف فرمائیں کہ وہ ذرا آپ کو اس کے اوپر ایک ڈیٹیل دے دیں. جی, ہیرا ٹیکسٹائل جو ہے اوبیسلی ریکوری اماؤنٹ تو بینک کی پروپرائٹری انفارمیشن ہے وہ تو نہیں دے سکتے, لیکن اس نارمل ہمارا جو لیگل ایکشن نارمل کورس آف بزنس کے دوران ہوتا ہے ٹو ریکور بیڈ ایسیٹ, اور یہ بہت پرانا ایسیٹ ہے, اینڈ وی آر ٹارگیٹنگ ایمنگ کہ ہم اس کو تھرو وٹ ایور مینس پاسبل ہم ریکور کر سکیں. اور یہ کنسورشیم آف دا بینک کے ساتھ ہو رہا ہے. جی جی, وی آر ناٹ دا اونلی ون, it is the consortium. Multiple lenders are involved. Multiple lenders are there. So this is a collective effort of the industry. Ji, the next there are 5 questions from Mr. Mustafa Mustansir from Taurus Securities. Ji. Number 1 is, could you please shed some light on the bank's OMO related strategy going forward? Second question is, could you please share guidance on future recoveries and reversals? Third question is, Sorry, what دوسرا کیا ہے؟ دوسرا سر future recoveries and reversals. ٹھیک ہے. Third is, what earning triggers does the bank foresee going forward? Sorry, earning Triggers going forward. اچھا. The fourth is also, please share the roadmap for Islamic conversion. Any targets for the year 2026? ٹھیک ہے. And finally, could you please share branch expansion plan for the year 2026? ٹھیک ہے جی. اور یہ سر اور اس کے علاوہ بس اور آ رہے ہیں سر, میں وہ بھی آپ کو ابھی ان کے یہ 6 کوسچنس تھے. اچھا چلیں. سر صاحب مصطفیٰ, میں نے آپ کو اس دن پروگرام وہ نقطہ پہ بھی دیکھا تھا. ویل ڈن, یو ڈیڈ اے ویری گڈ جاب, مگر آئی تھنک یو گاٹ سم فیکٹس رانگ ایز فار ایز ٹی ایس اے از کنسرن. اس پروگرام کو دوبارہ دیکھ لیجیے گا, اور جو میں نے ابھی ٹی ایس اے میں آپ کو کچھ چیزیں ایکسپلین کی ہیں تو اس سے ذرا تھوڑی سی آپ کو کلیئرٹی مل جائے گی. بٹ اوور آل ویل ڈن, یو ڈیڈ اے ویری گڈ جاب آن دیٹ program as usual, by the way.
And thank you very much for always being the cheerleader for BOP and always supporting BOP for all the right things we are doing. Please do criticize us also on things that you would think that we needed to do better. اس طرح ہی ہماری امپرومنٹ ہوگی اور اس طرح ہی آپ اتنے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں اس بینک کے اندر جتنے ہم ہیں، شاید آپ زیادہ ہوں گے. تو میری گزارش ہوگی کہ آپ لوگ پلیز ہمیں ضرور پوائنٹ آؤٹ کر دیا کریں کون سے ایریاز ایسے ہیں دیٹ وی نیڈ ٹو کیپ ان مائنڈ اینڈ امپروو آور سیلوز آن. اوپن مارکیٹ اسٹریٹجی جو ہے جی ہماری ریلیٹڈ اسٹریٹجی وہ بڑی کنسسٹنٹ رہی ہے. ہم ابھی بھی کنسسٹنٹ چلیں گے. جتنا ہمارے کیپٹل کے اندر لیوریج موجود ہوگا وداؤٹ کمپرومائزنگ آن آر لیوریج کا پروویژن ہوگا وداؤٹ کمپرومائزنگ آن آر رسک اسٹینڈرڈس, وی ول کنٹینیو ٹو ریزورٹ آن اٹ. بٹ وی بلیو دیٹ OMO shall not be treated as a way of funding your investment needs per se. It should be a contingent requirement for your liquidity reasons. تو ہماری philosophy بڑی clear cut ہے. It has to be for liquidity reasons, not for investment purposes. And we generally do not like to indulge into any arbitrage type opportunity. High risk arbitrage type of opportunity will contain a risk under as far as OMOs are concerned, and we'll make sure that our OMOs doesn't go out of hand, and we'll be able to manage it for liquidity reasons. قاسم کچھ کہنا تو نہیں ہے آپ نے؟ سر آئی تھنک آپ نے سے کور کر دیا. جسٹ اٹ از آلسو اے فنکشن آف دا انٹرسٹ ریٹ سائیکل آف کورس. ود دا ریورسل ان دا سائیکل آف کورس ویل ہیو ٹو سی how and when and by what amount do we need to go over there, and what sort of spreads are available, because even on the floating rate side, when the cycle turns, you can be caught up on the wrong end of the repricing mix. So we don't want to expose ourselves on that. So we will see as and when we feel that the timing is right, of course, and given the risk appetite, we can take the call. دوسرا آپ کا جو سوال تھا وہ فیوچر ریورسل اینڈ پروویژننگ سے غالباً ریلیٹڈ تھا. میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ماشاء اللہ سے جس طرح ہمارا پورٹ فولیو بھی چل رہا ہے, وی آر ناٹ ایکسپیکٹنگ any alarming situation on the provisioning side. However, on the reversal side, we may have certain reversals, but جس طرح آپ نے پاسٹ میں ریورسل دیکھے ہیں غالباً اس لیول کے نہیں ہوں گے, بٹ اوور آل آئی تھنک دس نمبر ول بی کوائٹ فلیٹ ایز we've been posting in the last couple of years. Arsan, anything you would like to say? One other aspect of it is کہ unlike previous years, آپ کو پتہ ہے IFRS 9 implement ہو گیا ہوا ہے. So provisioning and reversals are are a function of IFRS 9 now. So اس سے ریلیٹڈ جو بھی ماڈل کے اندر اگر کوئی چینجز وغیرہ ہوں یا میکرو اکنامک انڈیکیٹرز موو کریں تو یہ نمبر بھی سلائٹلی موو کرتا ہے. بٹ ادر دین دیٹ آئی ڈونٹ تھنک دیٹ دیر از اینی تھنگ وچ وی کین سے از الارمنگ اور اینی تھنگ دیٹ وڈ ڈیپلی امپیکٹ دا بینک. ریورسلز ہوتی رہیں گی جس طرح ہم پچھلے 5 سال کا ایک ٹرینڈ ہے وہ ہم ٹرینڈ آگے لے کے چل رہے ہیں. پوری کوشش ہے. لو ہینگنگ فروٹ سارے آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 4-5 سال میں ہم نے ان کو یوٹیلائز کر لیا ہوا ہے, ریکوریز کر لی ہوئی ہیں. بٹ وی اسٹل آن اے کوارٹر آن کوارٹر بیسس اسٹل اسٹرائیونگ ٹو گیٹ مور ریورسلس. جی ارننگ ٹریگر پہ مصطفیٰ, obviously the average current account balances is the primary motivator, the primary contributor, and then obviously the fees and income we expect that we'll do very well there, especially on the digital banking front. On the roadmap on Islamic conversion, we've already converted we have already submitted the conversion plan to the State Bank of Pakistan. We are fully committed to convert completely ahead of the deadline. Even if the deadline of regulatory deadline, legal deadline wouldn't have been there, we would have still gone for the conversion very quickly because we see this as a business imperative also. So apart from the fact that it is a legal imperative,
it is really a business imperative, and that is driving our decision to convert to Islamic sooner rather than later. You have already seen that we have been able to enhance our windows to 270 branches now. Ijaz sahab, would you like to? آپ ذرا اس پہ تقریباً 800 برانچز میں ہماری ونڈوز ہیں. سو 800 برانچز ایز اجاز صاحب ہمارے چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں اجاز صاحب, وہ بھی آپریشنز آفیسر, وہ آپ کو بتا رہے تھے. ہی از ڈرائیونگ دا انٹائر ایفرٹ آف کنورژن جوائنٹلی ود آر اسلامک بینکنگ کنورژن ہیڈ عمر اقبال شیخ صاحب. وہ آج نہیں آ سکے, لیکن اجاز صاحب جس طرح بتا رہے ہیں کہ ہم نے آلریڈی اپنی 800 برانچز میں تو ونڈوز کھول دی ہیں, اور وی آر ناؤ گوئنگ ٹورڈ دا فل کنورژن نیکسٹ ویک. پہلا جو بیچ آف دا کنورژن آف دا برانچز ہے وہ ہم ایگزیکیوٹ کر دیں گے نیکسٹ ویکینڈ کے اوپر. برانچ ایکسپینشن پہ جی ہم نے پلان بنایا ہوا ہے فار 50 برانچز دس ایئر. رضا, یہ ساری کی ساری اسلامک برانچز ہیں, آپ کچھ اس پہ کہنا چاہیں گے؟ 50 برانچز سر جو اس سال کھل رہی ہیں وہ ساری اسلامک ہیں, اور جو ہماری ٹوٹل 136 برانچز کنورژن کے لیے اس سال میں ہم نے شارٹ لسٹ کی. یہ رضا بشیر صاحب تھے جی, ہمارے ہیڈ آف اسٹریٹجی. آپ نے ان سے بھی سن لیا. آپ کو ایک کوہیرنس بھی ماشاء اللہ ٹیم میں نظر آ رہی ہوگی. ایوری بڈی از انوالوڈ, ایوری بڈی. سب سے کم غالباً مجھے پتہ ہے, بٹ دیز پیپل آر آل ویری ویل نون اباؤٹ دیئر ریسپیکٹیو بزنس اینڈ اوور آل اباؤٹ دا بینک آلسو ایز بینگ the management committee members. جی سر. شہباز اشرف صاحب کا ایک کامنٹ ہے after when you have answered his questions. Congratulations on an extraordinary result and wish you the best of luck for future success and going forward. Thank you very much sir. Thank you شہباز صاحب. اچھا, عدیل صاحب کا کوشچن ہے, what fair market value or price do you see for BOP share in the future? جی. Second question is again Shankar Talreja صاحب کے 3 questions ہیں. جی. How much of the loan book of the company is towards federal government entities and شنکر provincial? صاحب تو ٹاپ لائن کے ہیں نا. جی. ہاں جی. جی. Federal government and provincial government کیا entities. سوری کیا پہلا؟ Loan book. Loan book. جی. How much of the loan book of the company is towards federal government entities and provincial government entities separately? The second question is also, do you receive interest income from these companies timely or with a lag? ٹھیک. And the third question is, how is the accounting procedure if the interest is received late? جی. How do accounting? اچھا جی. پہلے میں شنکر صاحب کا شکریہ شہباز صاحب, پہلے میں شنکر صاحب کا جواب دیتا ہوں. شنکر صاحب, ہماری کتاب میں اس وقت جو بیلنس ہوگا وہ ندیم صاحب کیا ہوگا, کچھ آپ کو؟ دیکھیے فیڈرل گورنمنٹ تو نان ریکورس ہے. ہماری جتنی فیڈرل گورنمنٹ کی لینڈنگ پروجیکٹ فائنانس کی ہے دیٹس نان ریکورس اینڈ بیسڈ آن پروجیکٹ کیش آئی فلوز. تھنک ان کا شاید کہنے کا مقصد ہے گورنمنٹ گارنٹیڈ کون سا. جی. فرسٹ لاس پہ شاید وہ پرائم پی ایم وائی بی ایل ٹائپ کا ہوگا. پی ایم وائی بی ایل وہ ٹوٹل 60-70 ارب روپیہ وہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے, وچ از آؤٹ آف 0.7% آف دا ٹوٹل پورٹ فولیو. جی. اینڈ پروونشل گورنمنٹ بھی اگر میں ایڈ اپ کر لیتا ہوں تو وہ 150 بلین ہوگا. بس ان میں بھی سب میں فرسٹ لاس گارنٹیز ہمارے وہ تو میں بھی ایکسپلین کرتا ہوں ان کو. 150 کے قریب ہوگا, تو وہ 1.15% وہ ہے, اور تقریباً 7% وہ ہے. تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ واٹ 20-25% کے قریب پروونشل اینڈ فیڈرل گورنمنٹ کی کتاب ہے. لیکن اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے نا شنکر صاحب, وہ امپورٹنٹ بات یہ کہ ان میں سب میں ہمارے پاس فرسٹ لاس گارنٹی ہے, اور ان ایوریج تقریباً 20% کے قریب. اور اگر میں آپ کو ایک ٹرینڈ دیکھ کے بتاتا ہوں کہ جو میرا پاس میں ٹرینڈ رہا ہے انہیں اسکیمس کے اندر ان دا لاسٹ 3-4 ایئرس, تو وہ تقریباً آن این ایوریج میری ریکوری ریٹ بنتی ہے 99% پلس. ویریز بٹوین 99.9 to 98%. ایوریج اگر میں ویٹڈ ایوریج لگاؤں گا تو وہ 99% پلس ہی بنے گی ان ٹرمز آف. تو ہمارے پاس ایک کیپٹل ریلیف کا ایلیمنٹ ہمیشہ رہتا ہے جب ہم فرسٹ لاس گارنٹی لیتے ہیں فرام پروونشل گورنمنٹ اینڈ فیڈرل گورنمنٹ, اینڈ دیئر فار آر ایبلٹی ٹو آفر اے بیٹر پرائسنگ از آلسو دیئر. جو انٹرسٹ انکم والی آپ نے بات کی وہ ہم بلڈ کر کے رکھتے ہیں وین وی کوٹ دا پرائسنگ آئدر ٹو دا کسٹمر اور ٹو دا گورنمنٹ. بائی دا وے ان ساری اسکیمز میں فیڈرل گورنمنٹ کی دا اینڈ پرائسنگ
is in most of the cases are جو اب خاص طور سے نئی والی آ رہی ہیں وہ ڈیسائیڈڈ کی ہوئی ہیں ہم نے خود, جس طرح زرخیزی ہے, ہاؤسنگ ہے, ان سب کے اندر جو پرائسنگ ہے ای وی ہے وہ ہم خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تو ہم اس ایلیمنٹ کو بلٹ ان کر کے رکھتے ہیں اس کے اندر. اور جہاں گورنمنٹ کو بھی ہم نے پرائس کوٹ کرنی ہوتی ہے ہم ڈیلے کو بلٹ ان کر کے رکھتے ہیں اپنے پاس کہ وہ ہمارے اسپریڈ میں سے کم ہو. اور جب آپ ویٹڈ ایوریج پرائس لیتے ہیں تو دیز ایسٹس میک مچ مور سینس دین دا پرائیویٹ سیکٹر ایسٹس ان ٹرمز آف ریٹرن. اینڈ جہاں تک آپ نے اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ کا بات کی کہ وہ اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ ہم کیسے کرتے ہیں ڈیلیڈ میں, ایک تو ہمارے پاس پروونشل گورنمنٹ کا تو ڈیلے تقریباً نہ ہونے کے برابر ہی ہوتا ہے کیونکہ ہماری تو وہاں سیکریٹریٹ میں برانچ بھی ہے. all the time we are engaged with them on one transaction or the other, one discussion or the other. The provincial finance secretary sits on the board of Bank of Punjab also, so he also knows what's going on and why is it important to make sure that interest are serviced right. So we hardly face any delays as far as the payment of charges and interest are concerned on the provincial book. On the federal book there are delays. اس کیس میں ہم جنرلی یہ کرتے ہیں کہ ہم اسی وقت بک کرتے ہیں اپنی انکم جب ہمارے پاس, جس طرح میں نے آپ سے کہا, اسپریڈ کو بچانے کے لیے ہم نے پرائسنگ میں ایڈجسٹ کیا ہوتا ہے, ہم اس کو اس وقت بک کرتے ہیں جب ہمارے پاس ریسیو ہو جاتا ہے. وی جنرلی ڈو ناٹ بک اٹ ایز وی گو بٹ سلائٹلی ود اے ڈیلے, کیپنگ دا مارجن آف دا ڈیلیڈ پیمنٹ کمنگ تھرو آر وے. عدیل صاحب نے فیئر مارکیٹ ویلیو پوچھی. عدیل صاحب میں نے پوچھو گے تو میں تو کہوں گا 500 روپے کی پرائس, مگر فرینکلی اسپیکنگ یہ تو آپ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے. ہمارا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ جس طرح بی او پی کی اس وقت آؤٹ لک ہے, جس طرح بی او پی کے بک میں آپ کو اس وقت کتاب کلین ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کس طرح ہماری انکم, ہماری جو ریونیو ہے وہ کس طرح ڈپینڈنٹ ون آفس پہ نہیں ہے, وہ کیپٹل گینز پہ نہیں ہے. تو میری آج کی اسیسمنٹ یہ ہوگی کہ آئی ووڈ سے کہ میری پرائس جو ہے وہ اس وقت اس کی پرائس ہونی چاہیے 45 سے 50 روپے کے درمیان, اف ناٹ مور دین دیٹ. تو یہ میری آج کی اسیسمنٹ ہے بیسڈ آن دی آؤٹ لک اینڈ دا وے بی او پی اسٹینڈنگ رائٹ ناؤ ان ٹرمز آف اٹس ڈلیوری اینڈ پرفارمنس so far. کیا کم بتا دی پرائس میں نے؟ سر فنڈامنٹل ٹیکنیکل انالیسس پہ. جی سر کوشچن فرام مسٹر احمد طاہر. مارکیٹ ایکسپیکٹیشنز انڈیکیٹ ₹6 to 6.5 EPS growth. Does management plan to outperform this target? Sorry, کیا چیز؟ Market expectations indicate between ₹6 to 6.5 EPS growth. Does the management plan to outperform this target? Okay. اور محمد وسیم صاحب کا کوشچن ہے, under SPP September 2025 credit risk instructions, could you please quantify the expected impact on your CET1 and overall CAR once the revised framework is implemented? Credit risk instructions. September 2025 of SPP. That's it? جی بس جی. اس کے علاوہ مصطفیٰ مستنصر صاحب is thanking you for the detailed answer and he's wishing us luck. بس مصطفیٰ پرائز چڑھائیں اوپر. اور and one question about the dividend again which you have already answered. Okay. So let's come to Tahir Saab's Ahmed Tahir Saab's question کہ مارکیٹ کی ایکسپیکٹیشن جو ہے 6 to 6.5 EPS کی گروتھ, وہ میں ذرا ندیم صاحب سے کہوں گا کہ اس پہ کامنٹ کر دیں. بیسکلی آئیڈلی تو آپ کو Q1 کی جو EPS آئی ہے اس کو آپ ملٹیپلائی بائی 4 کریں تو آپ کو ایکسپیکٹڈ EPS نہیں کرنی چاہیے. آئی تھنک سو دیٹ از اے فیئر ایسٹیمیٹ جو آپ کر سکتے ہیں. باقی پرفارمنس از دیئر اینڈ وی آر آن دا وے آف اچیونگ دی گروتھ اگین ان دا ایئر 2026 آلسو. ہوپفلی the result will be better. لیکن اس وقت جو بیسٹ ایسٹیمیٹس ہیں شاید مارکیٹ کے لیے بھی ہے کہ Q1 کی جو آپ کی EPS ہے اس کو ایک میں کلو آپ لوگوں کو دے دیتا ہوں ندیم صاحب کی وشز کے اگینسٹ, وہ یہ کہ پہلے کوارٹر میں انکم جو ہے اچھا سوری کلیریفیکیشن آ گئی جی, انٹائر مینجمنٹ کمیٹی کی وشز کے اگینسٹ میں آپ کو یہ کلو ضرور دے سکتا ہوں کہ ہماری فرسٹ کوارٹر کی جو انکم ہوتی ہے اس سے ہمارے سبسیکوینٹ کوارٹرز کی انکم جو ہوتی ہے وہ بہتر ہی ہوتی ہے.
سر یہ تو میں نے صحیح گل کی تو تو یہ میں آپ لوگوں کو ضرور ایک کلو دے سکتا ہوں. باقی obviously اس طرح ندیم صاحب نے کہا یہ آپ کی اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے اسیسمنٹ پہ. جو وسیم صاحب نے سوال پوچھا تھا امپیکٹ آن ٹیئر 1 کیپٹل, وہ یا تو ارسلان دے دیں جواب. تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ سپٹمبر میں اسٹیٹ بینک نے پیرلل رن کرنے کو کہا ہے بینکس کا. انہوں نے کچھ CIW کی ویٹیجز وغیرہ چینج کر دی ہیں جس میں وہ بینکس کے اوپر امپیکٹ اسیسمنٹ چیک کر رہے ہیں. انہوں نے پہلے ابھی دسمبر کا ہم نے پیرلل رن کیا. اوبیسلی رسک ویٹیجز کو انہوں نے جگل اراؤنڈ کیا ہے, کچھ نئی انٹروڈیوس کروائی ہیں اور وہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا بینکس کی بیلنس شیٹ کے اوپر کیا اثر ہوگا. اس کا امپیکٹ کیا ہے وہ تو اوبیسلی تھوڑا بہت امپیکٹ اس کا کیپٹل ایڈیکویسی ریشیوز کے اوپر آئے گا, بٹ اس کا کوانٹم جو ہے وہ بعد میں ہی پتہ چلے گا جب اسٹیٹ بینک اس کو فائنلائز کر دے گا فار امپلیمنٹیشن. ابھی تو وہ صرف ڈیٹا گیدرنگ کر رہے ہیں, وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہاؤ اٹ امپیکٹس ڈفرینٹ بینکس بیلنس شیٹ. ڈیفینیٹلی اس کا جو امپیکٹ ہے ایبزاربر ہوگا مارکیٹ میں, وہ دیکھ کے اس کو ڈیسائیڈ کریں گے. ہم وی آر لوکنگ ایٹ اٹ فرام آر اینگل, فرام آر رسک پرسپیکٹو ایز ویل. جی اور بس دو چھوٹے چھوٹے کویشچنز ہیں, دیٹس اٹ. الحبیب ایسٹ مینجمنٹ کی طرف سے کویشچن ہے, واٹ از دا ٹارگیٹ PE آف BOP, پرائس ارننگ؟ تو یہ تو ہم جواب ندیم صاحب بھی دے چکے. ویسے بھی PE کی بات ہو چکی میرا خیال ہے, EPS کی بھی بات ہو گئی, مارکیٹ پہ ایسٹیمیشن یہ جلدی جلدی یہ چاہتے نہیں کہ آپ بار بار سوال پوچھیں کہ میں کوئی PE آپ نکال لیں اوپر نیچے کر کے ڈیوائڈ کریں. یہ جان بوجھ کے انہوں نے آپ کو جواب دیا تھا کہ میں کچھ اور مزید نہ کہہ دوں. آگے پوچھے سر. ایک کویشچن ہے ولید صاحب سے ہی کہ اماؤنٹ آف پروونشل ڈپازٹ, واٹ اماؤنٹ آف پروونشل گورنمنٹ ڈپازٹ ڈز دا بینک ہولڈ؟ جی جس طرح میں نے آپ سے کہا وہ پروونشل گورنمنٹ کے جو ڈپازٹس ہیں ولید صاحب وہ ہمارے جو ہے میجورٹی وہ ایسے ہیں کہ جو ہمیں نہیں لگتا کہ وہ TSA سے امپیکٹ کریں گے, اور ہمارے جو اس پر ڈپازٹ ہیں وہ تقریباً 20 سے 25% کے قریب جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ آل پٹ ٹوگیدر ہیں, لیٹ الون اینی لیٹ الون دا گورنمنٹ کا ڈائریکٹ جو اگر کسی ڈپارٹمنٹ کو ہوتا ہے تو وہ ہمارا. اور ہمارے ساتھ ایک ایڈوانٹیج یہ بھی ہے کہ اگر TSA کا بھی رن بھی ہوگا پروونشل گورنمنٹ کا تو وی ول بی دا ون ہو ول بی مینیجنگ اٹ آن دیئر بہاف ٹو. تو ان اینی کیس یہ we will be the winner out of this whole thing if that happens. جس طرح میں نے آپ سے کہا at the end of the day اس سے پہلے کہ TSA آئے یا نہ آئے یا امپیکٹ کرے یا نہ کرے, ہم بہت ایکٹیولی کوشش کر رہے ہیں کہ پروونشل گورنمنٹ کا شیئر ہمارے ساتھ کم ہو جائے ڈپازٹس کا, اور جو ڈپازٹ ہمارے پاس آئے وہ اس پرائز پہ آئے جس پرائز پہ ہم ڈپازٹ کو لینا چاہتے ہیں. unlike buying the deposit, we are not desperate to buy the deposits at all. ہم نے اپنی اوور آل ڈپازٹری گروتھ جو اس کو کنٹین رکھا ہے, جو کوالٹی ڈپازٹس ہیں اس کی گروتھ پہ فوکس رکھا ہے, خاص طور سے کرنٹ اکاؤنٹ اینڈ نان MDR ڈپازٹس, اینڈ وی کنٹینیو ٹو فالو دیٹ اسٹریٹجی. جی دیٹس اٹ. جی دیٹس اٹ. عدیل صاحب اینڈ احمد طاہر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار کنگریچولیٹنگ دا مینجمنٹ اینڈ دا بینک فار ایکسیپشنل ریزلٹس. ود دیٹ, ود دی پرمیشن آف دا چیئر, لیٹس جی میں ایکچولی بہت شکریہ, میں بس صرف شکریہ ادا کرنا چاہوں گا مارکیٹ کا. ایکچولی یو ہیو بین ویری ویری فیئر اینڈ یو ہیو بین ویری ویری سپورٹیو ٹو بینک آف پنجاب ان دا لاسٹ ایئر. جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ بینک آف پنجاب کا جو اسٹاک ہے دیٹ ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی دا بیسٹ پرفارمنگ اسٹاک اکراس دا انٹائر ایشیا بینکنگ انڈسٹری. This is a moment of pride for all of us. This is a moment of pride for the entire industry, for the entire market. And we would like and look forward to your continuous patronage and support and recognition of the hard work and the very hard work that the entire team, Bank of Punjab, is doing. That means a lot to us. And we are really very thankful to you all and looking forward to your continued support in 2026 as well. Thank you. Thank you very much. Khuda Hafiz.